السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے کہا اسٹیٹ کے خلاف جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو ایسی کون وہ سی جہاد نہیں بغاوت کہلاتی ہے. ہاں, تو ایسی کون سی صورت ہے جو بغاوت کرنے کی اجازت ہے؟ جہاد فرض کب ہوگا ہم پر؟ بہترین بات, کون سی صورت ایسی ہے جس میں اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کی اجازت؟ نمبر ایک, اتنی پاور ہو آپ کے پاس کہ آپ کو 100% یا غالب گمان قریب یقین ہو کہ میں حکومت کا تختہ الٹ دوں گا, ایک بات. نمبر دو, جو حاکم ہے وہ کفر بواح واضح لفظوں میں اعلان کر دے کہ ہم اسلامک اسٹیٹ نہیں ہیں, بالکل کافر ہو جائے, وہ صاف لفظوں میں گول مول باتیں نہ کرے. تیسری بات, آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ اس بغاوت میں کامیابی کے بعد ہمارے پاس اتنے افراد ہیں کہ ہم اس کنٹری کو چلا پائیں گے, مستحکم طریقے سے چلا پائیں گے. نمبر چار, آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ اس بغاوت کا جو اسلام دشمن طاقتیں ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گی, کیونکہ جب ملک میں خلفشار ہوتا ہے تو نہ آپ کا نہ ان کا, نہ حاکم حکومت کا نہ آپ کا, کسی تھرڈ پارٹی کا ہو جاتا ہے وہ. تو یہ ساری چیزوں سے بے خوف, اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا, یہ ایسے حالات کبھی آئے نہیں ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں, میں نے یہ بیان کیا تھا بغاوت حرام ہے, تو ساحل عظیم صاحب نے پھر مثال دی تھی موسیٰ علیہ السلام کی. یہ والی بات میں کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جہاد کا حکم نہیں تھا, تو ان کے ہمشکل کو لٹکا دیا تھا. ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہجرت کا حکم ملا, ان کو بھی شہید کرنے آ رہے تھے, ان کو ہجرت کا حکم ملا, ان کو جہاد کا بھی حکم ملا. اگر آپ حق بات کریں گے تو گورنمنٹ ہو سکتا ہے آپ کو بھی شہید کر دیں, تو آپ بھی جہاد کریں گے نا, پھر لوگوں کو جمع کریں گے کہ چلو جہاد. دیکھو جہاد کا مطلب کیا ہے, گورنمنٹ اگر کسی کو شہید کر دے تو گورنمنٹ کے خلاف خروج شروع کر دے, وہ جس سے گورنمنٹ کا تھوڑی تو عوام کا نقصان ہوگا نا, ملک کا نقصان ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کی جو مثال دی تھی ساحل عظیم صاحب نے, وہ مثال تو ہمیں فیور کر رہی ہے. کتنا سخت ظالم بادشاہ, جو کافر بھی, واضح لفظوں میں کافر, خدا کا منکر, اپنے آپ کو خدا, انا ربکم الاعلی. موسیٰ علیہ السلام پھر بھی اس کے خلاف تلوار لے کے نہیں نکلے, حالانکہ پیغمبر ہیں. بلکہ اینڈ میں یہ ہوا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے فرار ہو جائے. یہ تو ساری وہ دلیلیں جو ہمیں فیور کر رہی ہیں. وجہ اس کی یہ کہ اتنا پاورفل بادشاہ جو بچے ذبح کر رہا ہے, آپ اپنے بچوں کو ذبح ہونے سے نہیں بچا سکتے, آپ جا کے اس کی حکومت کا تختہ الٹیں گے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی پاور ہوتی تو یہ سب کچھ ہوتا کیوں؟ تو اسباب دیکھ کے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کے فیصلے کرو. ہاں, کچھ فیصلے ایسے ہیں جو بذریعہ وحی ہیں, جو اللہ نے حکم دے دیا کہ کرو, وہ کرنا پڑے گا, اس میں اسباب نہیں دیکھنا. جیسے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے لڑو, تو جب انہوں نے سروے کیا وہ تو بہت پاورفل ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے یا ان کی قوم کے لوگوں نے کہا بھائی اللہ نے جب آرڈر دیا ہے نا, تو اللہ کا وعدہ ہے, تم بس شہر میں داخل ہو گے اللہ فتح دے دے گا, بنی اسرائیل نے نہیں لڑنا. وہ غلط تھا, کیونکہ وہاں وہی تھی, وہی کہہ رہی تھی کہ ہر قیمت پہ لڑنا ہے. جہاں وہی کہہ دے کہ ہر قیمت پہ لڑنا ہے وہاں تو لڑنا ہے, جہاں کہہ دے کہ نہیں, جہاں وہی نہیں ہے تو پھر ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کے فیصلہ کر, جیسے کہ نبی نے کیا. نبی مکہ چھوڑ کے گئے کیوں, وہیں لڑائی کیوں نہیں شروع کر دی آپ نے؟ اس لیے کہ طاقت نہیں تھی. پھر مدینہ جاتے ہی حملے کیوں نہیں شروع کر دیے مکہ پہ, صرف ڈیفنس پہ اپنا اکتفا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس لیے کہ طاقت ڈیفنس کی ہے بھائی, لڑائی کی طاقت نہیں ہے. 10,000 کا لشکر جب تیار ہو گیا ہے, پھر جا کے مکہ پہ آپ نے اٹیک کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں فیور کر رہی ہیں, اور وہ بھی بغاوت نہیں ہوئی ہے. ایک اسٹیٹ نے دوسری اسٹیٹ پہ حملہ کیا ہے, ریاست نے ریاست پہ حملہ کیا ہے, تو ریاستوں سے لڑ سکتی ہے. عوام اٹھ کے ریاستوں پہ لڑنا شروع کرتے, اس کبھی بھی خیر برآمد نہیں ہوگی. اس سے احتجاج کرنا الگ چیز ہے, مخالفت کرنا الگ چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی مخالفت کی ہے, وہ الگ چیز ہے. میں بات کرتا ہوں بغاوت کی, جو مسلح بغاوت ہے, وہ جائز نہیں ہے. کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا تو پوچھیں, میں چاہ رہا ہوں یہ سوال پوچھیں, آپ کلیئر کر کے جائیں. بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 300 تھے تب جہاد سٹارٹ کیا تھا, تو ہم بھی بھلے کم ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر ہماری اسٹیٹ غلط ہے ہم کر سکتے ہیں. بہت اچھا سوال پوچھا میرے بھائی نے, ڈاکٹر ذاکر نائک کی نقل اتارا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں 313 نے 1000 سے لڑائی کی ہے, تو ہمیں کیوں نہیں حکم ہے؟ یہی اسی واقعے میں آپ کا جواب ہے. بدر کا جو واقعہ تھا وہ نبی کے ارادے سے نہیں ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, مدینہ منورہ سے بدر کی لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے, بلکہ 313 کو لے کے آپ صرف ایک تجارتی قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے گئے تھے, جو تجارتی قافلہ تھا, تاجروں پہ اٹیک کرنا تھا. تو وہ 313 اس کے لیے بہت تھے, بلکہ بہت زیادہ تھے. یہ تو مخبری ہو گئی, پہلے پتہ چل گیا, ابو سفیان نے بولا بھائی مدد کرو ہماری, تو 1000 کا لشکر لے کے بدر میں مشرکین مکہ آ گئے. تو یہ جنگ ایسی تھی جو مسلط ہو گئی تھی, اب کوئی راستہ نہیں تھا لڑنے کے سوا, کہاں جاتے؟ تبھی جتنی محدثین ہیں, جتنی حدیثیں ہیں, تبھی بہت سارے صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے وہ اس پہ روتے تھے, کہہ رہے ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ لڑائی ہو جائے گی. خود نبی نے اپنے ارادے سے ایسی کوئی لڑائی لڑی ہو. غزوہ احد میں دیکھ لیں آپ, بدر میں بھی وہ لشکر آیا ہے حملہ کرنے کے لیے وہاں سے مشرکین مکہ, پھر احد میں مشرکین مکہ آئے, آپ نے صرف ڈیفنس پہ اکتفا کیا ہے, ڈیفنس کے مدینہ میں گھس نہ پائیں, ان کا تعاقب نہیں کیا ہے. تیسرا غزوہ خندق, چاروں طرف سے مشرکین مکہ نے گھیرا, تو آپ نے یہ نہیں مشورہ کیا کہ ان پہ حملہ کیسے کرنا ہے, فرمایا ان سے بچت کیسے کرنی ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ خندقیں کھودتے چاروں طرف, تاکہ گھوڑے ان کے اندر ہی نہ آنے پائیں. کتنا ٹف کام تھا, لیکن کیا. تو آپ یہ کر سکتے تھے بھائی ہم تھوڑے ہیں تو کیا ہوا, سارے لشکروں سے مل کے لڑیں گے؟ نہ بھائی کیسے لڑیں گے بھائی, خندقیں کھودو, ان کو اندر آنے سے روکو. اسی کو فتح کا نام دیا گیا, خندقیں کھودی, وہ اندر نہیں آئے. پھر صلح حدیبیہ ہے, کتنے سارے مشرکین تھے, 1400 صحابہ تھے, سب موت پر بیعت کر چکے تھے,
لیکن چونکہ کمزور تھے, کم تھے, موت پر بیعت بھی ہو چکے تھے, پھر بھی نبی نے صلح حدیبیہ کی ہے, جنگ کو ٹالا ہے. مدینہ آتے ہی آپ نے چاروں طرف یہودیوں سے معاہدے کیے کہ لڑائی نہیں ہوگی. پھر صلح حدیبیہ کے بعد پھر آپ کو سکون ہوا, اب جنگ بندی ہو گئی ہے. آپ نے بادشاہوں کو بھی خطوط لکھے, عرب کے قبائل کو بھی. اس دوران اسلام جتنا پھیلا ہے وہ باقی تمام سال ایک طرف, اور اتنا پھیل گیا کہ 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا, قبائل کے قبائل آ گئے. اس سب کے بعد ایک مضبوط اسٹیٹ بنی ہے, اس اسٹیٹ نے پھر اسٹیٹ پہ حملہ کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور اس کے علاوہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں, جیسے خالد بن ولید رومیوں سے لڑے, وہ سب دفاعی تھی. دفاعی میں تو ہر قیمت پہ لڑنا ہے نا. بلی پہ اگر کوئی شیر اٹیک کرے گا نا تو بلی یہ نہیں دیکھے گی کہ مجھے لڑنے کی طاقت ہے یا نہیں, وہ جتنے پنجے مار سکتی ہے, مرنا تو ہے اس نے ہر قیمت پہ, کہے گی بھائی کچھ مار کے مر جاؤ. تو جو دفاع آپ کے اوپر کوئی کنٹری حملہ کر دے پھر تو لڑنا ہے, طاقت ہو یا نہ ہو. بات ہو رہی ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کے حملے کرنا شروع کر دو, تو اس میں شریعت, اس لیے کہتے ہیں جہاد کی دو قسمیں, ایک اقدامی اور ایک دفاعی. تو دفاع تو کرنا ہے, ہم اقدام کی بات کرنے ہیں. اقدام جائز نہیں ہے جب تک آپ کے پاس طاقت نہ ہو. یہ قرآن میں ہے, ان یکم منکم 20 ان یکم 100 یغلبوا 200. یہ تو قرآن نے ہے کہ کم سے کم آدھی طاقت ہونا ضروری ہے. اب کلیئر ہو گیا؟ ابھی بھی نہیں ہوا تو پوچھیں. ٹھیک ہے.